18 ہو گئے نا، یعنی آج 19ویں شب ہے. اچھا 18واں روزہ ہے، دیکھ لینا 19واں یا 18واں ہے. ہاں 18واں روزہ ہے، 19ویں شب ہے، یعنی 2 دن کے بعد پرسوں یعنی جمعے کو جو 20واں روزہ ہوگا اور 21ویں شب ہوگی. تو 20واں روزہ جب ہوگا تو جو حضرات اعتکاف کرنے والے ہیں ان کو 20ویں روزے کو افطار کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے ہی اعتکاف کی جگہ میں جا کر بیٹھ جانا ہے. اگر وہ افطار کے بعد اعتکاف میں جاتے ہیں تو پھر ان کا اعتکاف نہیں ہوگا، کیونکہ 20ویں روزے کا جیسے ہی افطار کا ٹائم شروع ہوتا ہے تو 21واں روزہ لگ جاتا ہے، اور وہ پھر جو رمضان کا آخری عشرہ ہے جس میں اعتکاف کیا جاتا ہے وہ ٹائم شروع ہو جاتا ہے. اور اعتکاف جو 10 دنوں کا ہوتا ہے نا، اگر اس میں 1 منٹ بھی آپ اعتکاف کی جگہ سے باہر چلے گئے تو آپ کا اعتکاف ختم ہو جائے گا. تو اگر آپ کا یہ ارادہ بن رہا ہے کہ آپ کو اعتکاف کرنا ہے تو ابھی سے تیاری کر لیں، اور عصر کی نماز کے بعد افطار سے پہلے اعتکاف کرنے والے حضرات جہاں بھی اعتکاف آپ کرنا چاہتے ہیں وہاں جا کے آپ بیٹھ جائیں. اعتکاف کی فضیلت میں کچھ باتیں آج آپ لوگوں سے عرض کر دیتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ اعتکاف جو ہے وہ ایک ایسی عبادت ہے جو پہلی امتوں سے پیغمبروں میں چلی آ رہی ہے، اور اعتکاف یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اعتکاف فرمایا، ہمیشہ اعتکاف فرمایا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اعتکاف کتنی فضیلت والا کام ہے اور اعتکاف کتنی عظیم الشان عبادت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثوں میں اعتکاف کی فضیلت بیان فرمائی. ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اعتکاف کرتا ہے تو اعتکاف کرنے والے کے اور جہنم کے درمیان خندق کی آڑ کر دی جاتی ہے. جہنم کے اور اعتکاف کرنے والے کے بیچ میں ایک آڑ کر دی جاتی ہے، اور اعتکاف کرنے والا جہنم سے بہت دور ہو جاتا ہے. ایک دوسری حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اعتکاف کرنے والے کو جو وہ عبادتیں اعتکاف کی جگہ میں بیٹھ کر کرتا ہے اس کا تو ثواب ملتا ہی ہے، لیکن جو عبادتیں وہ نہیں بھی کرتا ہے اس کا ثواب بھی اس کو ملتا ہے. کیسے؟ دیکھیے، جب اعتکاف کرنے والا اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو وہ باہر نہیں جا سکتا، مریض کی عیادت کرنے نہیں جا سکتا، نماز جنازہ میں نہیں جا سکتا، اور بہت سارے کام ہیں جو مسجد سے باہر ہوتے ہیں وہ کام نہیں وہ کر سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ان عبادتوں کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے جن کو وہ نہیں کرتا ہے. اعتکاف کرنے والا سو رہا ہے اور آپ تسبیح پڑھ رہے ہو، لیکن اعتکاف کرنے والے کو اس سونے پر بھی اجر ملتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ اعتکاف فرمایا، اور اگر کسی وجہ سے ایک مرتبہ اعتکاف چھوٹ گیا تو حضور نے اگلی سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا. تو اعتکاف کرنا چاہیے. مردوں کے لیے جو اعتکاف ہے وہ مسجد ہے. مسجد کے علاوہ مردوں کا اعتکاف گھروں میں نہیں ہو سکتا. خواتین کا جو اعتکاف ہے وہ مسجد میں بھی ہو سکتا ہے، گھر میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن خواتین کے لیے جو افضل ہے وہ گھر میں اعتکاف کرنا ہے، مسجد میں نہیں. ہاں مسجد میں اگر کہیں انتظام ہے خواتین کا بالکل الگ پردے کے ساتھ، ان کا بالکل الگ سسٹم ہے، تو شریعت نے کہا ٹھیک ہے خواتین مسجد میں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں، لیکن بعض علماء نے اس کو بھی مکروہ قرار دیا ہے. یہ فرمایا کہ خواتین جو ہیں وہ اپنے گھر میں ہی اعتکاف کریں گی، اور خواتین کا اعتکاف ہی مردوں سے بڑا آسان ہے. اگر ہماری گھر کی عورتیں چاہیں تو بڑے آسانی کے ساتھ اعتکاف کر سکتی ہیں. اور اعتکاف کا فائدہ کیا ہے؟ ثواب تو ملے گا، اللہ کا قرب حاصل ہونا. آپ نے دیکھا ہے کہ جب کوئی آدمی کوئی درخواست لے کر کسی بڑے آدمی کے دروازے پر بیٹھ جائے کہ نہیں صاحب میری درخواست قبول ہوگی تبھی میں جاؤں گا، 1 گھنٹہ ہو جائے، 2 گھنٹہ ہو جائے، 4 گھنٹے ہو جائیں، 5 گھنٹے ہو جائیں، تو اس آدمی کو بھی ترس آ جاتا ہے کہ چلو یار لگا دو. پڑ جائے وہ دروازے پر کہ بھئی میں تو اپنا کام کرا کے جاؤں گا، میرا یہ کام کر دو بھائی صاحب، ادھیکاری کے کسی کے ہاں آپ چلے جائیں تو 4-6 گھنٹے آپ جب لگیں گے تھوڑا سا گھنگے آئیں گے تو وہ بھی کام کر دیتا ہے. اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ کے در پہ آ کے پڑ گئے کہ اللہ اب تو میں مغفرت کرا کے اپنی جاؤں گا. آپ اللہ کے گھر پہ آ کے پڑ گئے، اب آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا، ساری دنیا سے اپنا تعلق توڑ لیا، اب آپ اللہ کے در پہ پڑ گئے آ کر، اور پورے دن اور رات آپ اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہو، تو اللہ مغفرت دے گا کہ نہیں دے گا؟ اور اس سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. اور اللہ کا قرب نصیب جب ہوتا ہے نا تو بہت ساری چیزیں اللہ والوں کی ویسے ہی حل ہو جاتی ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہوتا نہ ان کو کوئی غم ہوتا.
تو جب اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے تو پھر کسی چیز کی ایسی فکر نہیں ہوتی جیسے دنیا والوں کو ہوتی ہے. اور جب اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے نا تو سارے یہ جو پرابلمس ہمارے گھروں کی بنی رہتی ہیں وہ ساری پرابلمس ختم ہو جاتی ہیں. تو یہ کام ہے اصل کرنے کے. دیکھیے کاروبار کی اگر پرابلم ہے تو کوئی اعتکاف میں بیٹھ جائے اللہ سے مانگنے کے لیے, اور اعتکاف میں اس کو کام نہیں ہے تو وہ اعتکاف میں بیٹھ جائے. کتنے لوگوں کو آج کام نہیں ہے تو وہ اعتکاف میں بیٹھ جائیں, اللہ تعالیٰ افطاری بھی کھلائے گا اور عبادت کا ثواب بھی ملے گا. تو اعتکاف کرنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. خواتین اعتکاف گھر پر کریں گی, مرد حضرات مسجد میں کریں گے. اور اعتکاف مان لیجیے یہ مسجد کا حصہ ہے, یہ میرے خیال میں یہ جو پلر دکھ رہا ہے اس سے آگے تک ہے یا یہیں تک ہے, یا غالباً یہ جو حد ہے وہاں تک ہے. تو اعتکاف کرنے والا یہ جو مسجد کی جو حد ہوتی ہے اس حد سے باہر نہیں جا سکتا. اگر اعتکاف کرنے والا مسجد کی حد سے باہر نکل جائے گا بغیر کسی ضرورت کے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. خواتین کہاں اعتکاف کریں گی؟ گھر میں کوئی ایک جگہ متعین کر لیں گی. مان لیجئے گھر میں 4-6 کمرے ہیں, 2 کمرے ہیں, تو خواتین کسی بھی ایک کمرے میں ایک جگہ کو خاص کر لیں گی یا کسی کمرے کو خاص کر لیں گی کہ مجھے یہاں اعتکاف کرنا ہے. اب وہ اعتکاف کرنے کے لیے اس جگہ میں بیٹھ جائیں گی. بیٹھ گئیں, اب اس جگہ سے بغیر کسی شرعی ضرورت کے باہر نہیں نکل سکتے, نہ مسجد میں بیٹھے ہوئے اعتکاف کرنے والے حضرات نہ خواتین. ہاں جو شرعی ضرورتیں ہیں, جو ایسی ضرورتیں ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے آدمی کو جانا پڑتا ہے, جیسے وضو کرنا, اور اسی طرح سے اگر غسل واجب ہو گیا تو غسل کرنا, یا وضو یا ٹوائلٹ وغیرہ آپ کو جانا ہے تو آپ جا سکتے ہو. لیکن اعتکاف کی حالت میں آپ یوں ہی کہ چلو صاحب ٹہلتے ہوئے اس نے کہا کہ ذرا آ جاؤ یار میں ناپاک ہوں, یہاں آ جاؤ ذرا یہ سامان لے جاؤ, میں اندر نہیں آ سکتا, آپ نے دروازہ دیکھا آپ اٹھ کے وہاں دروازے پہ چلے گئے, آپ کا اعتکاف ختم ہو جائے گا. یا صاحب آپ کے بچے نے باہر سے آواز لگائی پاپا لو افطاری, تو آپ نے کہا چل تو رک میں ہی آ رہا ہوں تھوڑا سا دیکھ لوں گا میں کیا چل رہا ہے, آپ باہر گئے آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. آپ نے سوچا کہ چلو میں نہا لیتا ہوں, گرمی بہت ہو رہی ہے نہا لیتا ہوں, تو یاد رکھیے گا بس یوں ہی ٹھنڈک حاصل کرنے کی نیت سے اگر کوئی اعتکاف کی حالت میں نہاتا ہے تو اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا. اب مان لیجیے یہ یہاں سے ٹوائلٹ ہے, یہ مسجد کے حصے میں نہیں ہے, اب یہاں جا کے کوئی اگر نہا لے کہ چلو گرمی بہت ہو رہی ہے میں نہا لیتا ہوں, تو اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا. اعتکاف کی حالت میں جو بہت ضروری کام ہے اس میں ہی آپ اعتکاف کی جگہ سے آؤٹ جا سکتے ہیں. اگر آپ خواہ مسجد سے باہر گئے یا اعتکاف کی جگہ سے باہر گئے تو آپ کا اعتکاف ختم ہو جائے گا. یہی خواتین کا مسئلہ ہے. خواتین جس کمرے میں اعتکاف کر رہی ہیں اس جگہ سے وہ ٹوائلٹ کے لیے جا سکتی ہیں, وضو کرنے کے لیے جا سکتی ہیں, یا کوئی ایسا کام جو کوئی اور ان کے علاوہ کر ہی نہیں سکتا ہے. مان لیجیے کچن میں کھانا کوئی دینے والا ہے ہی نہیں, تو وہ جائیں اور جلدی سے کچن سے کھانا لے کے واپس اپنی جگہ پر آ جائیں. اگر وہ کچن میں رک جائیں اور کھانا لینے کے بعد وہیں کھانا شروع کر دیں تو اعتکاف ختم ہو جائے گا. تو میں جو بات اپنی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ کہ جس جگہ بھی مرد حضرات اعتکاف کرتے ہیں, خواتین اعتکاف کرتی ہیں, اس جگہ سے آپ جا سکتے ہیں صرف ٹوائلٹ کے لیے, وضو کرنے کے لیے, یا کوئی ایسا کام جو آپ کے جائے بغیر ہو ہی نہیں سکتا یا کوئی کرنے والا نہیں ہے تو آپ جا سکتے ہیں. اگر آپ ویسے ہی اعتکاف کی جگہ سے اٹھتے ہیں تو آپ کا اعتکاف ختم ہو جائے گا. اب اعتکاف میں نے آپ کو بتایا کہ رمضان کے آخر عشرے میں یہ اعتکاف مسنون ہے. اگر آپ 2 دن کا اعتکاف کرنا چاہتے ہیں, 3 دن کا اعتکاف کرنا چاہتے ہیں تو یہ اعتکاف نفل کہلاتا ہے. اور نفلی اعتکاف کی کوئی لمٹ نہیں ہے, آپ 1 گھنٹے کا بھی کر سکتے ہو. اور علماء نے لکھا ہے کہ افضل یہ ہے کہ جب بندہ مسجد میں داخل ہو تو مسجد میں داخل ہوتے ہی اعتکاف کی نیت کر لے, تو آپ کو نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ اعتکاف کرنے کا بھی ثواب ملے گا. اب آپ حضرات اعتکاف کرنا چاہتے ہیں, یہ مسئلے میں اس لیے بتا رہا ہوں, ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا سا سر میں درد ہو جائے, کیا یار یہ مسئلے, کیونکہ یہ مسئلے کوئی سمجھنا نہیں چاہتا. لیکن مان لیجئے آپ میں سے جتنے بھی ماشاءاللہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں 30-40, اس میں سے 3-4 گھر کی عورتیں بھی اگر اعتکاف کرنے لگیں تو یہ مسئلے آپ انہیں بتا پاؤ گے؟ نہیں بتا پاؤ گے. یا آپ ہی اعتکاف کرنے لگو تو یہ مسئلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے, نہیں پتہ ہونا چاہیے. اور پھر نہیں بھی آپ کو سمجھ آ رہے تب بھی کوئی بات نہیں ہے. میں نے آپ کو اس دن حدیث سنائی تھی کہ ایک مسئلہ سیکھنے پر 1000 رکعت نفل کے برابر ثواب ملتا ہے. تو یہ فری فوکٹ میں آپ کو ثواب دلوا رہا ہوں 1000 رکعت کا. میرے خیال میں اتنی ساری باتیں آپ نے سیکھ لی تو آپ کو 10,000 رکعت نفل نماز پڑھنے کا ثواب مل گیا. 50 روپے اگر میں لوں آپ سے چارجز تو وہ بھی زیادہ نہیں ہوں گے, بہت کم ہوں گے. اتنا ثواب آپ کو میں فری فوکٹ میں دلوا رہا ہوں کہ آپ کا دل نہیں چاہتا سننے کا, پھر بھی میں آپ کو یہ چیزیں سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو ہزاروں رکعت کا ثواب مل جائے. ورنہ میرا کیا ہے, میں بھی جو ہے
اسپیڈ کے ساتھ پڑھا کہ 20 منٹ میں پارا پڑھا کے چھٹی. اب یہ آپ نظر آ رہے ہیں. دیکھیے اگر میں ایک پارا 15 منٹ میں پڑھاؤں یا 20 منٹ میں پڑھاؤں تو میرے خیال میں یہ مسجد فل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیونکہ ہر آدمی کو جلدی چاہیے. رمضان میں کسی بھی عبادت کے کام میں جلدی نہیں کرنا ہے. اب جو حضرات اعتکاف کرنے والے ہیں وہ ابھی سے مائنڈ بنا لیں اگر آپ کو اعتکاف کرنا ہے, اور آپ کے گھر کی عورتیں اگر اعتکاف کرنا چاہتی ہیں تو یہ مسائل ان کو جا کے آج ہی بتا دیں. اچھا ایک چیز یہ بھی ہے, اعتکاف میں جو عورت بیٹھی ہوئی ہے کیا اس کے ساتھ گھر کی دوسری عورتیں یا گھر کے دوسرے مرد حضرات بیٹھ کر بات چیت کر سکتے ہیں؟ تو آپ یاد رکھیں کہ اعتکاف میں جو آدمی بیٹھا ہوا ہے اس سے کوئی بھی جا کے مل سکتا ہے, اس کے ساتھ کھا سکتا ہے, لیکن اعتکاف میں جو آدمی بیٹھا ہوا ہے وہ اٹھ کے نہیں جائے گا. مان لیجیے میں اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہوں یا کوئی خاتون اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہے تو ساری گھر کی عورتیں اس کے پاس آ کے جمع ہو جائیں, پکوان بنائیں, کھائیں, دسترخوان لگائیں, بات چیت کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اعتکاف ختم نہیں ہوگا. لیکن وہ عورت وہ آدمی باہر نہیں جا سکتا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ موبائل بھی یوز کر سکتے ہیں. اسی طرح سے کوئی عورت اگر ٹیچنگ کرتی ہے یا بچوں کو پڑھاتی ہے یا کڑھائی بنائی سکھاتی ہے تو اعتکاف کی جگہ پر بیٹھے بیٹھے وہ کڑھائی بنائی بھی سکھا سکتی ہے, ٹیچنگ بھی کر سکتی ہے. لیکن افضل یہ ہے کہ اپنا وقت اعتکاف کی حالت میں اللہ کی عبادت میں لگایا جائے. مان لیجیے آپ کا کام ایسا ہے کہ آپ کو بس فون گھمانا ہے تو آپ اعتکاف میں بیٹھ کر بھی اپنا کاروبار فون کے ذریعے کر سکتے ہیں, بشرطے کہ آپ کو اعتکاف کی جگہ سے باہر نہیں جانا. مان لیجیے آپ کا کاروبار یہاں بیٹھ کے چل سکتا ہے, کوئی بندہ آتا ہے وہ آپ سے بات چیت کرتا ہے تو جائز ہے آپ کے لیے, لیکن آپ کو اپنی جگہ سے باہر نہیں جانا. اگر آپ اس جگہ سے باہر جاؤ گے تو اعتکاف ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے.